بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب۔ ان تمام صورتوں میں سورہ احزاب کے علاوہ باقی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور سورۃ العنکبوت اس دور کی صورت ہے جس زمانے میں کفار کی طرف سے اذیتیں اور تکالیف اور مصائب کے پہاڑ مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تھے۔ طرح طرح کی جسمانی اور طرح طرح کی ذہنی ہر قسم کی تکالیف سے مسلمانوں کو دوچار کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں سورۃ العنکبوت اتری، اور جس میں اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ اس دنیا میں مصائب اور پریشانیاں آئیں گی۔ اس کی تفصیل کل عرض کر چکے تھے۔ مصائب اور پریشانیوں میں حل کیا ہے؟ 4 اعمال ہے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اس دنیا میں ہر انسان پر مشکلات آتی ہیں، خاص طور پر وہ مشکلات جو ایمان کی وجہ سے آتی ہیں، اعمال صالحہ کی وجہ سے آتی ہیں، نیکی اختیار کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک آدمی نیک بننا چاہتا ہے، اپنے معاشرے میں نیک بن کر، اپنے گھر میں نیک بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جہاں اس کا کاروبار ہے، ملازمت ہے، وہاں وہ صوم و صلاۃ، نماز کا پابند بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر اس کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ کبھی لوگوں کے طعنے آتے ہیں، اور کبھی جناب نوکری کے سے چھوٹ جانے کی دھمکیاں بھی ملتی ہیں، اور کبھی اسی طرح سے جناب اور ذہنی اعتبار سے آدمی کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کے لیے کیا عمل ہے؟ قرآن یہ تجویز دیتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 1، آپ تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ ایسے حالات میں، ایسی مشکلات میں، ایسی پریشانیوں میں تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ جم کر آپ تلاوت کیجئے۔ تلاوت کے نتیجے میں آپ کے غم سے، آپ کے دل سے غم چھٹے گا، پریشانیاں اور مشکلات اللہ پاک دور فرمائے گا۔ نمبر 2، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز سب سے بڑی بنیاد ہے، اس لیے کہ نماز سے معاشرہ سدھرتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر وہ اثر ہے کہ نماز تمہیں خود نیکی کی طرف لائے گی اور آپ کے گرد و نواح کا ماحول بہتر کرے گی۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ کی بیٹی نافرمان ہے، اور آپ کی گھر والی اگر آپ کی بات نہیں مانتی، یا اگر آپ اپنے گھر میں دینداری کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑی بنیاد نماز ہے۔ اپنے گھر میں نماز پر محنت کیجیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو۔ حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی، روزہ فرض نہیں ہوتا، مگر فرمایا 7 سال میں اسے نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، مارنے کا حکم ہے۔ حالانکہ 10 سال میں بھی بچہ بلوغ کو نہیں پہنچتا عام طور پر، مگر حکم ہے کہ 10 سال میں بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، اسے مارو۔ گویا کہ آپ نے یہ 3 سال کا ایک نصاب سمجھایا کہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک، ان 3 سالوں کے اندر آپ بچے کی اتنی تربیت کریں کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ آپ بچے کی اتنی تربیت کریں کہ وہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سیکھ لے۔ بچے کی ایسی تربیت کریں کہ طہارت کا پورا چیپٹر اس کو آ جانا چاہیے، وضو کے سارے مسائل اسے آ جانے چاہیے، غسل کے مسائل اسے آ جانے چاہیے، تیمم کے مسائل اسے آ جانے چاہیے۔ نہیں پتہ آج جوانوں کو بالغ ہونے کے بعد بھی غسل کے مسائل نہیں معلوم۔ بھائی میں اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جوانوں سے آپ پوچھیں گے تو غسل کے فرائض نہیں پتہ، اور ایسے بھی جوان آپ کو ملیں گے بالغ ہونے کے بعد مرد پر جو غسل واجب ہوتا ہے وہ بھی انہیں نہیں معلوم۔ تو جو سب سے پہلی بنیاد ہے، اگر وہی بنیاد ہمیں نہیں آتی تو کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کیسے ہو؟ طہارت جس کو ایمان کا نصف کہا گیا ہے، پاکی اور صفائی جس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، وہ آدھا ایمان ہی نہیں آتا۔ وہ آدھا ایمان بچے کو یونیورسٹی سے نہیں آئے گا، وہ کالج سے نہیں آئے گا، وہ آدھا ایمان بچے کو ماں باپ کی گود سے ملے گا، ماں باپ کی تربیت سے ملے گا، گھر کی تربیت سے آدھا ایمان ملے گا۔ اگر نماز کا پابند ہو گیا تو آدھا ایمان اس بچے کے پاس آ گیا، اس جوان کے پاس آ گیا۔ اب باقی آدھا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر یہ اثر ہے کہ نماز خود اس کو گناہوں سے روک کر لے آئے گی۔ نماز اس کو کسی بری محفل میں نہیں جوڑنے دے گی، نماز اس کو گندے ماحول میں نہیں بیٹھنے دے گی۔ اس لیے نماز پر محنت کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر، تیسرا عمل بتلایا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔
دل و دماغ میں ہمہ وقت اللہ کی یاد بٹھائی جائے. آگے مضمون عرض کروں گا. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں کس طرح سے اللہ کی یاد کو بٹھایا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی یاد بہت بلند نعمت ہے. جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے کہ ہر وقت وہ اللہ کا تصور کرتا ہو, ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہو, اور صبح و شام مسنون اعمال, مسنون دعائیں, صبح جاگنے کی دعا, بیت الخلاء جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, بعد کی دعا, سورج نکلے تو کیا پڑھے, اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں بتائی. کبھی سوچا ہے کہ سورج نکلنے کی بھی کوئی دعا, صبح ہو جائے تو یہ دعا پڑھو, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. یہ صبح کی دعا پڑھی. سورج نکلا, الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. یہ دعا بتائی. یہ دعائیں کون یاد کرے, یہ کون یاد کرائے گا اپنے بچوں کو؟ یہ ہمارا کام ہے, یہ تربیت کا حصہ ہے بھائی. یہ ہے ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کی یاد. اور واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. ہر وقت دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو جائے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میری گفتگو سن رہا, میرا اللہ میری حرکات دیکھ رہا, میرا اللہ میری گفتگو سن رہا, میرا اللہ میری حرکات و سکنات کو جانتا ہے. بس اگر یہ تصور جم جائے تو سارے کے سارے گناہ رک جائے. تو یہ 4 چیزیں بتائی ہیں, فرمایا تلاوت, نماز, ذکر, مراقبہ. آؤ ہم ان 4 اعمال کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی انشاءاللہ محنت کریں گے. اپنے گھر میں بھی, اپنے بچوں کی زندگی میں بھی. اور یہ 4 اعمال یہ لکھ کر لگا دیں اپنے دروازوں پر, گھر میں. ان 4 اعمال سے انسان کی زندگی سدھرتی ہے. اور یہ 4 اعمال اللہ پاک نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے, اس جہان میں اگر اللہ کی بندگی ممکن نہیں ہے, کہیں اگر کسی بھی جگہ پر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں, کسی بستی میں رہتے ہیں, کسی خطے میں رہتے ہیں, آپ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ وہاں رہ کر دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل تھا. اللہ نے فرمایا ان ارض واسعہ, میری زمین کشادہ ہے, ہجرت کر جاؤ, کہیں اور چلے جاؤ. مکہ میں صحابہ کے لیے مشکل تھا تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا. پتہ یہ چلا کہ دین وہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے, دین کے لیے اعزا اقربا کی قربانی دی جا سکتی ہے. اور فرمایا کہ پھر خیال یہ آتا ہے کہ جب ہم وطن چھوڑیں گے تو کیا ہوگا, جدائی ہو جائے گی اپنے اعزا سے, اقربا سے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت پر بھی تو یہ جدائیاں ہو ہی جاتی ہیں. پھر خیال آیا اگر ہم وطن چھوڑیں گے, علاقہ چھوڑیں گے, دوسری جگہ جائیں گے, وہاں کھائیں گے کیا, یہاں اپنا کاروبار ہے, یہاں سیٹ اپ بنا ہوا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. بتاؤ تو صحیح کتنے جانور ساتھ اپنا رزق لیے پھرتے ہیں, اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے, اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. تم اپنے رازق کب بن گئے ہو, اپنی اولاد کے رازق تم کب بن گئے ہو؟ رزق تو اللہ دیتا ہے. تم جائز ذرائع اختیار کرو, جائز ذرائع اختیار کرو, حرام میں مت ہاتھ ڈالو, ناجائز راستے مت اختیار کرو. تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے اور اللہ روزی کا مالک ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی, مصائب اور پریشانیاں جب آتی ہیں تو پھر تو سارے بھاگتے ہو اللہ ہی کی طرف, یہ پڑھو جی, یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. اور اس کے بعد اللہ جب مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کا ایک مزاج ہے, یہ انسان کے اوپر ایک گلہ اور شکوہ ہے. پھر فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے پاس آنے کی کوشش اور محنت کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ, نفس کو مشقت میں ڈال کر اللہ کو پانے کی محنت کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. یہ جو آپ نے مشقت اٹھائی ہے اس پر اللہ کی طرف سے راستے کھلتے ہیں. نفس کے ساتھ مشقت کرنا, معاشرے کے ساتھ مشقت کرنا اور دین پر چلنا, اپنے گھر میں مشقت برداشت کرنا اور دین پر چلنا. فرمایا لنہدینہم سبلنا, ہم ہدایت کے راستے کھولیں. اس کے بعد سورۃ الروم ہے. سورۃ الروم کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کرے گا, بشرطے کہ اہل ایمان ایمان پر جمے رہے اور ڈٹے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. دنیا کا کوئی کافر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور اللہ نے کئی سارے دلائل اس صورت میں ذکر فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے غالب کرتا ہے. کمزوروں کو اللہ اوپر لے آتا ہے اور طاقتوروں کو اللہ پاک مغلوب کر دیا کرتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تم سیدھے اپنے عقیدے کو درست کرنا. اللہ وحدہ لا شریک, جس نے تمہیں
پیدا کیا ہے اس اللہ کے سامنے جھکاؤ اختیار کرنا اور اسی ہی کی طرف رجوع کرنا، اور اس کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی رکھنا۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرابت داروں کے حق ادا کرو، مسکینوں کے اور مسافروں کے حق ادا کرو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ان کے حق ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اور کہاں کبھی کبھی یہ بھی تم کرتے ہو، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، آپ کسی کو کوئی مال دیتے ہو، غرض دینے کی کیا ہے؟ تاکہ کل جب میری باری آئے تو مجھے یہ زیادہ کر کے دے۔ فرمایا یہ اس کو قرآن ربا اور سود کہتا ہے۔ لفافہ دیا جی، خوشی کا موقع ہے جی، یہ کیا لفافہ ہے جی؟ یہ جی خوشی کا موقع ہے، انٹری بھی کروائی لفافے کی، شادی کے موقع پر انٹریاں بھی ہو رہی ہیں، لکھا بھی جا رہا ہے، لفافے پر نام لکھ کر بھی دیا جا رہا ہے۔ تأثر یہ ہے کہ میں آج دے رہا ہوں، کل جب میری باری آئے گی تو مجھے زیادہ کر کے تاکہ دیا جائے گا، اور جب واپس لفافے آئے تو کھول کر سارے دیکھے اور اپنی ماضی کی انٹری دیکھی، میں نے کتنے دیے تھے، اس نے کتنے دیے۔ فرمایا یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ اس مال میں برکت نہیں ڈالتا، اللہ اس مال میں برکت نہیں ڈالتا۔ ہاں اگر تم کسی کوئی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم اس لیے دے دیتے ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تمہیں دگنا کر کے عطا کرے گا۔ کسی کی خوشی کے موقع پر آپ نے تعاون کر دیا، خوشی کے موقع پر تو لوگ تعاون کر دیتے ہیں، مگر کسی کی بیماری کے موقع پر بھی تعاون کر دیا۔ کئی دن سے بیچارہ اس کی اہلیہ اسپتال میں داخل ہے، کئی دن سے جناب فلاں آدمی اسپتال میں داخل ہے، بیٹا اس کا داخل ہے، نہ معلوم کتنے خرچے، جاتے ہیں دیکھنے والے دیکھ کے آ جاتے ہیں، پوچھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ موقع ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ اب اگر یہ تعاون آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ پاک آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ پھر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ معاشرے میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بد امنی پیدا ہو جاتی ہے، اوپر سے حکمران ظالم مسلط ہو جاتے ہیں، کافر حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ اعمال کی سزا اس دنیا میں دے تاکہ تم اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ پاک تمہیں واپس لانا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف آدمی کو رجوع کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کا موضوع یہ ہے کہ توحید اللہ وحدہ لا شریک کو ایک جاننا یہ فطرت ہے، ہر انسان کے دل و دماغ میں اللہ نے یہ بات ودیعت رکھی ہے۔ اور حضرت لقمان کی نصیحتیں، لقمان ایک نیک شخص تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت ان نصیحتوں پر کرنی چاہیے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ تو قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت لقمان کے نام پر ہے، اور ایک پورا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے۔ نمبر 1، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ پہلی بات تو حضرت لقمان کا خاص وصف یہ ذکر فرمایا کہ حضرت لقمان کو اللہ نے بڑی فہم اور فراست اور سمجھ عطا فرمائی تھی، اور اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پتہ چلا اللہ کسی کو دماغی صلاحیت دے، کسی کو جسمانی صلاحیت دے، کسی کو مالی طاقت دے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی اپنی صلاحیت کو اپنی طرف مت منسوخ کیا کرو، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ ہے نہ، بس یہ اللہ نے کیا۔ آپ کے سامنے آ کر کوئی کہے بھائی بڑا اچھا کام آپ نے کیا، نہیں بس یہ اللہ کے فضل سے ہوا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا، آپ نے تو بہت کچھ کر دیا بھائی، بس یہ اللہ کے، آپ پوری اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ مت کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کی طرف مت جاؤ، مت خیال کرو میری محنت سے، میری کوشش سے، نہیں، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے پیغمبروں کا شیوا اور نیک لوگوں کا طریقہ۔ حضرت لقمان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دیکھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، مگر نصیحت بھی بڑے پیارے انداز سے۔ یا بنیا کا مطلب ہے اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے،
ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کیسے کرنی چاہیے، پیار سے، نرمی سے، محبت سے، سختی سے نہیں، سختی سے نہیں، سختی سے نہیں، کیونکہ سختی سے جب آپ نصیحت کرو گے اسے غصہ آ جائے گا، جب غصہ آئے گا تو شیطان اس کو آپ کی بات ماننے نہیں دے گا، تسلیم نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے پیار والے ماحول میں کہو، اسے غصہ نہ دلاؤ، غصے کے بغیر بات کرو اور پیار کے ماحول میں بات کرو۔ لا تشرک باللہ سمجھایا ہے، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ بیٹا شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور آپ تو ظالم نہیں ہیں، آپ تو ظلم نہیں کرتے، آپ کا باپ بھی ظالم نہیں ہے، اس لیے تجھے اس ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ لہذا سوچوں میں، دلوں میں، دماغوں میں کسی بھی جگہ پر شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، یا بنیا، اے پیارے بیٹے بات سن، انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اگر تیری ایک ذرے برابر بھی نیکی یا تیرا ایک ذرے برابر بھی گناہ، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ کہا رائی کا دانہ لے لو اور رائی کے دانے کو 20 ٹکڑوں میں کرو، اور ان ٹکڑوں میں سے ایک حصہ وہ ایک ذرہ، رائی کا دانہ، چلو رائی نہ سمجھو، چاول کا دانہ، اس کے 20 ٹکڑے کرو، ان 20 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا وہ ذرہ۔ فرمایا اتنی بھی اگر تیری نیکی ہوئی یا اتنا بھی تیرا ایک گناہ ہوا، کہاں تو نے کیا؟ فرمایا اگر کسی چٹان کے اندر جا کر تو نے یہ نیکی یا گناہ کیا، یا کسی آسمان کی بلندی میں چڑھ کر تو نے یہ گناہ کیا، یا زمین کی تہ میں تو نے چھپ کر کے یہ گناہ کیا، یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے سلائے گا۔ یہ عقیدہ بنائے، نہیں چھپ سکتے تو اللہ سے، تم راتوں کی تنہائیوں میں جو کچھ کرتے ہو اللہ تمہاری حرکات و سکنات سے آگاہ، بتی بالکل بند ہے، گپت کا اندھیرا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ باپ نہ ماں نہ بہن نہ بھائی نہ دوست، کوئی خبر، مگر اس اللہ کو خبر ہے جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کہا کیسے جانتا ہے؟ وہ ایسے دیکھتا ہے، اس رات کی تاریکی میں تصور کر لو ایک وادی اور جنگل ہو، اور اس جنگل میں درختوں کے پتے بھی ہوں، درختوں کے نیچے ایک رات کا کی تاریکی، اور پھر درختوں کے جھنڈ کے اندر کوئی چٹان ہو، اور وہ چٹان بھی کالے رنگ کی ہو، اور اس چٹان کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی رینگ رہی ہو، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اسے دیکھ کیا رہا ہے؟ اس کے ننھے ننھے پاؤں سے جو لکیر لگتی ہے، اللہ اس لکیر کو بھی جانتا ہے۔ اس سے کیا پوشیدہ ہے؟ کہاں چھپو گے اس؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کا یہ ذہن بنایا۔ اگر آج کا باپ اپنے بیٹے کو اللہ یہ ذہن دے دے، اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بچوں کے یہ ذہن بنائیں، اپنی نسلوں کے یہ ذہن بنائیں کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، خوف نکل جائے گا، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا اللہ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، گناہ چھوٹ جائے گا، تمہارا اللہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، زبان سے غلط بول نکلنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ سمجھانے کے بعد، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز نہیں چھوڑو۔ شروع میں بھی بات نماز کی آئی تھی نا، یہ نماز، یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ باپ۔ اقیم الصلاۃ، نماز، اور یہ تو 3 باتیں عقائد درست کر لیے، اور اسی طرح سے نماز کے متعلق بھی بات آ گئی۔ اب تیسری بات، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جا، دوسروں کو نیکیوں کا حکم دے اور دوسروں کو گناہ سے روک۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تم نیکی کا حکم دے گا اور گناہ سے روکے گا تو اس پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کو جھیلتے رہنا، صبر کرتے رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ بڑا ہمت کا کام ہے، یہ امر بالمعروف کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے آپ کے پھول بچھنا شروع ہو جائیں گے، ہاں ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، تانے بھی سننے پڑتے ہیں، طنز بھی سننا پڑتا ہے، بری بری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کان سن سن کے پک جاتے ہیں لوگوں کی باتیں، سمجھے بھائی؟ تو یہ کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے مشقتیں آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب لوگوں سے اخلاق سکھائے۔ اب یہ باپ کا کام ہے، نماز بھی ہو گئی، امر بالمعروف بھی آ گیا، نہی عن المنکر بھی آ گیا، اور مصائب پر صبر کرنے کی تلقین بھی آ گئی۔ اب مزید اخلاق سکھائے، ولا تصعر خدک للناس، جب لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اکڑ کر بات نہ کرنا،
منہ پھلا کر متکبرانہ لہجے سے بات نہ کرنا کہ تیرے لہجے سے تکبر ٹپک رہا ہو، تیری گفتگو سے تکبر ٹپک رہا ہو، چال میں تکبر نہ اختیار کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشی کا، اور جب چال چلو، راستے میں چلو تو درمیانہ روی سے چلنا۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا خراما خراما مٹک مٹک کر چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیمار ہے؟ نہیں۔ عذر ہے کوئی؟ نہیں۔ سیدھے ہو کے چلو ورنہ درے سے تیری ٹھکائی لگاؤ، سیدھا ہو کے چلو۔ یہ کیا چلنا ہے بھائی؟ تو مرد کی چلنے کی بات مرد کیسے چلا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا اٹھا کے طاقت کے ساتھ قدم اٹھا اٹھا کے چلتے تھے۔ یہ چلنے کا انداز ہے۔ آپ کا سینہ مبارک سامنے کی طرف ذرا جھکا ہوا ہوتا تھا چلنے، نظریں نیچی ہوتی تھی چلنے۔ وَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھنا، آواز پست رکھنا، گفتگو میں بھی آواز پست رکھنا، ضرورت کے بغیر آواز کو اونچا نہ کرنا، چیخ چاخ چھوڑ دینا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اب وہ آواز کس طرح سے سمجھایا کہ آواز پست رکھنا؟ کہا دیکھو یہ بے جا چیخنے والی آواز یہ تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، تو تو انسان ہے، تو انسان ہے، تجھے یہ چیخ چاخ درست نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا اور نہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آ سکے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ولا یغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے، خبردار تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر سورہ سجدہ ہے جس کا خاص موضوع اور مضمون انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو کس حقیر مادے سے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا آج کا جو ہم نے سجدہ کیا ہے نا، سجدہ تلاوت، وہ کس بنیاد پر ہے؟ کہا وہ بندے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے سجدہ، ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اے اللہ تسلیم 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 تسلیم، اور اسی طرح سے اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ اور کیا خوبیاں ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ آؤ آج تھوڑی دیر کے لیے رات کو، یہ تو حصہ ایک تھا نا جس میں آپ کے پہلو بستروں سے جدا رہے، اب رات کا ایک اور حصہ تنہائی میں اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہم نے آج سنا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اپنے بستر سے جدا ہو کر تیرے سامنے آ گیا۔ قیامت میں اعلان ہوگا این الذین تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے رات کو جدا رہتے تھے اور وہ اپنے رب کو پکارتے تھے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں۔ ایک، رسومات کو چھوڑ دو بھائی، رسم و رواج کو چھوڑ دو، معاشرے کے طور طریقوں کو چھوڑ دو، نفس کی خواہشات کو چھوڑ دو، اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دو۔ کیا کریں؟ کس پر آئے؟ کہا اسوہ رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جاؤ، وہ ہے تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، وہ ہے تمہارے لیے بہترین سلیقہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے سب سے خوبصورت ہے، سب سے بہترین زندگی۔ اگر مثالی زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے مثال ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں، معاشرے میں، بیوی کے ساتھ رہن سہن میں، بچوں کے ساتھ رہن سہن میں، محلہ داری کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی تربیت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ آج تک جو ہم نے تربیت میں کوتاہی کی ہے اے اللہ یہ جرم ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں صحیح تربیت کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اے اللہ اولادوں کی نعمتوں سے تو نے ہی نوازا ہے، اے اللہ ان کی تربیت بھی غیب کے خزانے سے تو ہی فرما، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ
ہمارے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ اعزاء اقربا کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو احباب اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے ارحم الراحمین جو صدقات و خیرات لوگوں نے کیے، زکوٰۃ ادا کی، فطرانے ادا کیے، نفلی صدقات، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے ادارے کے لیے جنہوں نے محنت کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ادارہ جن مشکلات سے اس وقت گزر رہا ہے اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ان مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ادارے کے اوپر جتنے قرضے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان قرضوں کو اے اللہ دور فرما، اے اللہ غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، اے اللہ غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، اس سلسلے میں اے اللہ جو ساتھی کوششیں کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کو عزتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پرچہ بھی موجود